رب العالمین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین محمد محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد یا علی بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. سلام محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ بیان یہ ہوتا ہے کہ روزے کے دوران اگر مکھی حلق کے اندر چلی جائے، مکھی زندہ مکھی چلی جائے، اگر اس کا نکلنا ممکن ہے تو نکال لے، اگر نہ نکلے اندر چلی جائے روزہ صحیح ہے. مکھی بھی نکل لے تو روزہ صحیح ٹھیک ہو گیا. مکھی چلی گئی اندر تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر اندر چلی گئی اور ممکن بھی ہے کہ اور اس کے خیال میں کہیں قے نہ آ جائے، الٹی نہ آ جائے، تو بہتر ہے اسے نکالے. اگر نکالنے میں الٹی آ بھی جائے تو بھی روزہ باطل نہیں. چلو اچھی سہولت مل گئی کہ روزہ ہر اعتبار سے بچ گیا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں جی. اللہ صلی علی آل محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ الفجر کی درمیانی آیات تک ہم پہنچے ہیں. آج ہمارا 19واں درس ہے، 18واں درس ہے. یہاں تک پہنچ کر کل جہاں ہم پہنچے وہاں خلاق دو عالم پوری انسانیت کا، انسانوں کا امتحان لے رہا ہے. خود آ کے امتحان نہیں لیا، اپنی بجائے جناب علی کو ممتحن بنایا. توجہ فرمائیں. بجائے خدا کون تھا جو امتحان لینے والا تھا؟
وہ امتحان یہاں نہیں ہوا، وہ عالم ذر میں ہوا۔ کل میں نے سنایا آپ کو، عالم ذر میں امتحان ہوا۔ اس امتحان کے بارے میں خالق فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس انسان، کل انسان جس میں آپ نے امتحان دیا، آپ نے بھی امتحان دیا، اب آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھنا اب ذرا تھوڑا سا تصور کریں، یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے امتحان دیا اور پاس ہوئے۔ اگر ناکام ہوتے تو آتے ہی نہ۔ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، آج ذرا گہری بات کرنی ہے، بالکل گہری، کہ وہاں امتحان ہوا اور کل انسانوں کا امتحان ہوا، اور وہ کیسے امتحان ہوا کہ وہ زر کی شکل میں ذریت آدم، پشت آدم سے جب جناب امیر علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو قیامت تک کے کل آنے والے انسان زر چیمٹی کی شکل میں بالکل اس چیمٹی جتنے ہو کر عقل و شعور و معرفت لے کر امتحان دینے کے لیے میدان امتحان میں آئے۔ کون نہیں فرما رہے کہ جو ایک چیمٹی میں آ کے اپنا علم و عرفان بھنتے تو پھر انسان میں کتنا ہونا چاہیے۔ اس وقت بس جلدی سے جو حضرات نئے اس وقت تشریف فرما ہیں، اس وقت اس امتحان لینے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، میرا حبیب یاد ہے نا جب تیرے رب نے امتحان لیا، نبی کو اللہ نے گواہ بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جبریل امتحان لے نہیں سکتا کہ صلاحیت امتحان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ امتحان لینے آئے، اللہ نہیں رہتا، پھر کون ہے جو عہد لینے والا تھا؟ اس عہد لینے والے کو علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرمائیں، توجہ سے، یا علی مشکل، وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں انا آخذ العہد من عالم ذر، من الذر، ذر تمام عالم ذر سے میں ہی عہد لینے والا تھا۔ جملہ کہہ دوں جو نئے حضرات ہیں، اس عہد لینے والے میں کیا جملے تھے؟ پہلا جملہ توحید کی طرف سے تھا جو جناب علی نے اپنے لفظوں میں دہرا کے اسے منوایا۔ یہ بنوایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ خوش ہونا چاہیے بابا، خوش۔ سبحان اللہ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے بنایا، 14 کو اپنے لیے بنایا، ہمارے لیے نہیں بنایا۔ یہ موجد کی غرض ہیں، بنانے والے کی غرض ہیں، اس سے اس کی غرض، ان سے اس کی غرض حاصل ہوتی ہے۔ موجد کی غرض بنایا، ان کو بنا کے انہوں نے الستو بربکم کہا، وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ، دوسرا یہ عہد لیا، کیا محمد علیہ السلام تمہارے نبی ہیں؟ پھر آگے اپنا نام لیا، انا پھر نہیں کہا علیون امامکم۔ بہت بڑی بات ہے، جو سامنے خود کھڑا ہوا اپنے ناموں کی تصدیق کرائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَعَلِيٌّ إِمَامُكُمْ، سرکار علی تمہارے امام ہیں، وَأَئِمَّتُ وَأَوْلَادُهُ الْمَعْصُومِينَ أَئِمَّتُكُمْ، کیا کہا؟ قَالُوا بَلَا، ٹھیک ہے۔ 14 نے سب سے پہلے تصدیق کی، انہوں نے سرکار دو عالم نے تصدیق کی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، آج علی کہنے والا ہے، رسول تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا رسول کہیں گے علی تصدیق کرے جا مصدق، یا علی مشکل۔ اب جناب جب یہ ہوا تو اب ان میں اما الانسان ہو، توجہ فرمائیں بابا، واما الانسان اذا مبتلا ہو، جب اللہ نے امتحان لیا انسان کا، ٹھیک ہے، ابتلا ہو، ابتلا کے معنی آزمائش لی، امتحان لیا، کیا ہوا؟
جب وہ جو کامیاب ہو گیا، یعنی جنہوں نے ان تینوں عہدوں کو قبول کر لیا، اقرار کر لیا، کیا فرمایا؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ نے اسے عزت بھی دے دی اور نعمت بھی دے دی۔ ہائے ہائے، انہیں عزت بھی مل گئی اور توجہ فرمائیں، توجہ، عزت بھی دے دی، دے گا نہیں۔ کل میں نے حال پہ ساری بحث کی، آپ ہیں اضافے کل اضافہ جائیہ پہ ساری بحث کی، اسی وقت عزت دے دی۔ اور عزت کب تک کے لیے دی؟ دنیا تک کی عزت نہیں دی، فار ایور کے لیے عزت دے دی، عزت بھی دے دی اور نعمت بھی دے دی۔ اور کل میں نے عرض کیا وہ نعمت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ اور رسول کو ماننے سے عزت ملتی ہے، علی کو ماننے سے نعمت ملتی ہے۔ اور علی فرمائی یا علی مشکل، یا علی مشکل، عزت مل گئی ماننے والوں کو، بابا عزت مل گئی، یہیں پہ بحث شروع ہو جاتی اگلی۔ عزت مل گئی اور نعمت مل گئی، شاہ جی نعمت مل گئی۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ، اور دوسرے ان کا جو ابتلا کیا، دوسرے ایک اور ہے نا ابتلا کیا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ان پر رزق کو تنگ کر دیا، چونکہ انہوں نے ولایت مانی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے رزق ہی ولایت کے ماننے سے ملتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا جناب؟ رزق کی کمی ہوگی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے شاہ جی انکار کیا۔ توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ آپ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، یہاں پڑھنا آسان نہیں۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب ان فقدر علیہ رزقہ، ان کے رزق کو اللہ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ وہ رزق کیا تھا؟ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے تو رزق بڑھتا نا۔ نعمت کا شکریہ ادا کرو تو پھر میں آگے رزق بڑھاؤں۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر، صبر آتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ علی کو مانو گے تو رزق بڑھائیں۔ ان کا رزق تنگ ہو گیا بابا، بس تنگ ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کا رزق تنگ ہوا وہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، فَيَقُولُ، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، فَيَقُولُ رَبِّي، فَيَقُولُ رَبِّي، اسی پہ بحث کرنی ہے ساری۔ وہ کہتے رہیں گے ربی، میرے رب، میرے رب نے۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ رب کو مانتا تھا، غور نہیں فرما رہے۔ معلوم ہوتا ہے رب کو تو وہ مانتا تھا، لیکن رب کو مان کے رزق تنگ ہوا، بڑھا نہیں۔ رب کو مانتا تھا یا نہیں؟ فَيَقُولُ رَبِّي جو کہہ رہا ہے، ربی، ربی کے معنی کیا؟ مانتا ہے تو تبھی تو کہہ رہا ہے نا۔ فَيَقُولُ کہتا ہے اور کہتا رہے گا۔ جیسے مومن نے کہا مجھے اللہ نے عزت دے دی اور دیتا رہے گا، وہ مومن نے فَيَقُولُ رَبِّي اکلامن آگے آیا نا پیچھے، اب یہ کہتا رہے گا۔ فَيَقُولُ رَبِّي کہتا ہے اور کہتا رہے گا، کہتا ہے اور کہتا رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے جب تک نعمت اور عزت موجود ہے تب تک انکار کی وجہ سے کہتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کہے گا؟ ربی اہانن، اللہ نے میری اہانت کی ہے۔ وہ کہے گا اللہ نے میری عزت کی ہے۔ یہ کیا کہے گا؟ اے اللہ نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے کیونکہ میں نے مانا نہیں۔ اگر اقرار کر لیتا تو نعمت و عزت ملتی، اب اقرار نہیں کیا، اب نعمت و عزت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن رب کو مانتا ہے، ولایت علی کا انکار کرتا ہے، رب کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔
اب یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اب میں اگلی آیت پڑھتی ہوں۔ اب آپ بالکل آئینہ میں نے بنا دیا آپ کے لیے، آئینہ۔ اب اگر کوئی کہے نہیں سمجھ آئی تو مجھے حیرت ہوگی۔ اب ان کو جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ کس کو کہتے رہیں گے؟ یا رب، اے میرے یا رب، ربی، میرے رب نے صبح و شام۔ رب ماننا دلیل ہے مسلمان ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ یہی تو بحث ہے جو مجھے کرنی ہے۔ رب ماننے سے کیا بن رہا ہے؟ مسلمان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انکار ولایت کا کافروں نے تو کیا ہی نہیں، نہ توحید مانی نہ رسالت مانی۔ انہوں نے تو مانا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ کافروں نے مانا، وہ تو کافر ہے، ختم، منکر ختم، دہری ہے، منکر ماننا ہی نہیں۔ لیکن یہ کون ہے جو ربی کہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے انہوں نے مانا ہے، لیکن ہیں مسلم مگر ہیں منافق۔ ہائے ہائے ہائے، چاہ جی ہے مسلم یا علی، ہیں مسلم مگر ہیں منافق۔ اب یہی ہوا کہ زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ زبان کے ماننے کا نام اسلام ہے، دل کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں۔ جو مسلم و مومن نہ اسے قرآن کی نظر میں کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ ہوئے ہوئے، اس لیے میرے چھٹے امام نے بھی مثال دے دی، چونکہ آج سرکار ہی سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ آج سرکار کی ایک شہادت سے متعلق ہے بات، کیوں نہ میں کہہ دوں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ مثال دی، جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ سمجھنا ہے جناب، سمجھنا۔ جو کعبے میں ہے، اندر کعبے کے اندر ہے، وہ کعبے میں ہے، وہ حرم میں بھی ہے۔ جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جی؟ یا علی مسکر یا علی مسکر۔ جو کعبے میں ہے، جو کعبے کے اندر جائے گا، حرم سے گزر کے ہی تو کعبے میں جائے گا نا۔ جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے، لیکن جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے۔ جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ پر کالی چادر سے سردی نہیں لگتی کعبے کو۔ یہ چادر اڑوا کے فرق بتایا، آ کے دیکھو جو چادر کے نیچے ہے یہ کعبہ ہے۔ جو کعبے کے دیکھیں، جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے، کعبہ نہیں۔ چادر تطہیر بھیج کر بتایا جو چادر میں ہے یہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ اچھا چلو، یا علی، ٹھیک ہے۔ اب جو جنہوں نے مانا انہیں عزت بھی ملی، نعمت بھی مل گئی، کامیاب، پاس، پکے مومن۔ جو انہوں نے نہیں مانا، زبان سے مانا لیکن دل سے، دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانا،
علی ولی اللہ نہیں مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جسم پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حیدری یا علی مسلم۔ شاہ جی آپ توجہ فرمائیں، بات آگے چلائیں۔ آج کل یہاں بات آج ختم ہوئی نا، کل اب بات آج شروع کرتے ہیں۔ اما اذا مبتلاہ ربہ، جب ان کو اذا مبتلاہ ربہ کے لفظ یہاں نہیں ہے، جب اللہ نے ان کو مبتلا کیا فقدر علیہ رزقہ، ان کا رزق تنگ کر دیا، اب وہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، ہے چونکہ میں نے یہ آگے مانا نہیں اتنے تک، ٹھیک ہے۔ اب اللہ انہی کو کہہ رہا ہے جنہوں نے ولایت کو نہیں مانا، اسلام رکھتے ہیں۔ خدا جانے میں کیسے اندر سے یہ نکال کے لا رہا ہوں۔ اگر آج بات سمجھ آئی تو میں اشاروں میں کہوں گا، اللہ کرے میرے اشارے آپ سمجھ لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب انہی کو جنہوں نے نہیں مانا، ان کو آپ اللہ مخاطب کر کے ان سے بات کرتا ہے۔ پہلے ہر بات غائب کی ہو رہی ہے، مخاطب کی نہیں، لیکن جب یہ نکھر کے الگ ہو گئے، نہ ماننے والے الگ ہو گئے، پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا، اب اللہ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اب جنہوں نے نہیں مانا ان کو، وہ کون ہے؟ یا کون ہے یار؟ مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا۔ سورہ منافقین کا ہونا ہی دلیل ہے کہ تھے، نہیں تو کیسے چلی آتی ہے نا بابا ہے۔ اب اللہ انہی سے کہہ رہا ہے بل کلا، خبردار، ہرگز نہیں۔ توجہ فرمائیں، صحیح بہت گہری بات میں کرنے لگا ہوں۔ کلا کن سے کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے نہیں مانا، منافقین سے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی نہ عزت کرتے ہو نہ کرو گے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، فرمائے نا یہ جو یتیم ہے کوئی عام یتیم ہے یا کوئی خاص ہے؟ اگر ابھی سمجھ نہیں آئی تو پھر کراچی نہیں ہے، یہ یہاں کوئی عام یتیم مراد نہیں ہے۔ تو اب کن کو کہہ رہا ہے؟ انہی کو جنہوں نے نہیں مانا، منافقین سے کہہ رہا ہے خبردار، تم یتیم کی نہ عزت کرتے ہو، آج سے نہ کرو گے، مانو گے صحیح، عزت نہیں کرو گے۔ ہائے ہائے، یہ یتیم کون ہے؟ عام کوئی یتیم ہے، ہم اور آپ ہیں نا، عام اور آپ کوئی یتیم ہے، لیکن جو یتامہ نہیں کہا، یتیم کہا۔ جب لفظ یتیم ایک آیا تو معلوم ہوتا ہے کائنات میں کوئی ہے یتیم جس کی اللہ عزت کرانا چاہتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے کوئی ہے یتیم ایسا؟ اب ڈھونڈے وہ یتیم کون ہے۔ اب قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا، ابو طالب کا ٹھکانہ دیا۔ یہ یتیم کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار یہ یتیم کون ہے؟ یہ یتیم کون ہے؟ سرکار دو عالم، سرکار یتیم اسے نہیں کہتے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، وہ یتیم نہیں ہوتا۔ علم کی اصطلاح میں دادا موجود ہو تو وہ یتیم نہیں ہوتا، ولی شرعی موجود ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، غور فرمائیں نا۔ جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، دادا عبد المطلب تو موجود ہے نا، جب موجود ہے تو رسول یتیم کہاں ہیں؟
یتیم کے معنی ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی نظیر نہ ہو اس کو کہتے ہیں در یتیم. میرا حبیب جیسے کائنات میں میں بے مثل ہوں، اس طرح کائنات میں تو بے مثال ہے، تو در یتیم ہے. تیرے در یتیم کی حفاظت کے لیے میں نے ابو طالب کے گھر کو پناہ کا ذریعہ بنایا. تو یہ یتیم کون ہوا جناب؟ الیتیم. حضور پاک تم نہ یتیم کی عزت کرتے ہو. سنتے آئیں نہ کر. فعل مضارع کس کے لیے آتا ہے؟ حال و مستقبل دونوں کے لیے. نہ تم یتیم کی عزت کرتے ہو، اب نہ کرو گے. تم نے مانا ہی نہیں ہے، زبان سے مانا ہے. دل سے مانو گے تو عزت ہوگی. عزت ہوتی ہے دل سے ماننے سے، زبان سے نہیں. بل لا تکر. میری بات سمجھ آ رہی ہے میرا بھائی؟ شاہ جی خدا کے لیے توجہ فرمائیں. بل لا تکرمون الیتیم. تم یتیم کی عزت نہیں کرو گے. کون کہہ رہا ہے؟ اگر ان کے دلوں میں ذرا بھی شائبہ تعظیم ہوتا، عزت ہوتی، تو اللہ کیوں کہتا؟ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ یہ قرآن بنا رہا ہے. قرآن بنانا دلیل ہے کہ حقیقت بیان کرتا ہے قرآن. تو معلوم ہوتا ہے آپ یہ مان کے بھی عزت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آگے جناب. ولا تحاضون. توجہ فرمائے، میں جملہ کہنے لگا ہوں. ولا تحاضون علی طعام المسکین. ذہن بہت اونچا لے جائے، میں جملہ کہوں. اور تم نہیں آمادہ کرو گے، خود بھی آمادہ نہیں ہوں گے. حاضہ کہتے ہیں آمادہ ہونا، دوسروں میں تحریص پیدا کرنا، حرص پیدا کرنا، رغبت پیدا کرنا. کہ تم نہیں رغبت پیدا کرو گے الا طعام المسکین. ہائے ہائے ہائے. مسکین کے معنی ہوتے ہیں ضرورت مند. مسکین کو طعام دینے کی تم کسی کو رغبت نہیں دو گے، تحریص پیدا نہیں کرو گے. یہ مسکین کون ہیں؟ کون ہے مسکین جناب؟ فرمائے نا آپ. ماشاءاللہ مجھے نہیں آتا، آپ بتائیں. سرکار فرمائیں کیا ہے، کون ہے یہ مسکین؟ مساکین نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے پر بس تم آج سے نہ کوئی تحریص پیدا کرو گے. یہ تحریص نہ آپ میں کسی میں حرص دلاؤ گے، نہ ترغیب دلاؤ گے. آج کے بعد نہیں دلاؤ گے. اگلا جملہ اس سے اور بھاری آ رہا ہے، اس سے اگلا بھاری ہے. نہیں دلاؤ گے، ادھر توجہ ہی نہیں کرو گے. ابھی بھی نہیں سمجھ رہے؟ یہ مسکین کون ہے؟ مسکین ہی آل محمد ہیں. آپ کے لیے بات اچھی نہیں لگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم تحریص ہی پیدا نہیں کرو گے. مطالعہ فرمائیں جو میں جملہ کہنے لگا ہوں. تحریص پیدا نہیں کرو گے، رغبت نہیں دلاؤ گے. مسکین کو، مسکین، یہ مسکین گھرانے کا تصور ہے، فرد کا تصور نہیں ہے. جیسے بیت گھرانے کا تصور ہے، لفظ ایک ہے. اس لیے اہل البیت کون ہے؟ بیت کون ہے؟ فاطمہ. اہل البیت کون ہے؟ آل محمد. یہاں جو مسکین کی لفظ ہے یہ ایک گھرانے کے لیے ہے. اس گھرانے کے لیے تم تحریص پیدا ہی نہیں کرو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم خمس کو فروع میں لاؤ گے ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیا ہو جائے گا؟ خمس کن کا حق ہے؟ آل محمد کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ طعام سے مراد حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ طعام کن کا ہے؟ خمس کن کا طعام ہے؟
آل محمد علیہ السلام. یہ تم خمس کے لیے، خمس ہے ہی نہیں یارا، دوسری طرف ہے ہی نہیں. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. تم تحریص پیدا نہ کرتے ہو نہ کرو گے. آگے جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے بہت وزنی، شاہ جی وزنی جملہ ہے. پھر کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو ان کی وراثت ایسے کھاتے رہو گے. غور فرمائے. اے فدا کا آیا یا نہیں؟ فدا کا آ گیا یا نہیں آ گیا؟ فدا کن کی میراث ہے؟ میراث کن کی ہے؟ تاکلون التراث، تم میراث کھاتے رہو گے اکلا لمّا، جیسے تمہارے ہاتھ لگے. کون نہیں فرما رہے آپ؟ یہ کیا بات کی جا رہی؟ ٹھیک ہے. بہت ٹھیک ہے. تاکلون التراث، کون کھائیں گے؟ مومنین نہیں. یار ساری باتیں ایسے بالوضاحت تو نہ کھا جانا. مومنین نہیں کھائیں گے. اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے تم، اب ان کو تم کہا جا رہا ہے. تم کھاؤ گے، تم کھاؤ گے، تم کھاؤ گے. پھر آگے کیا کہا؟ میراث تاکلون التراث اکلا لمّا. اے اکلن، اے مفعول مطلق ہے. ایسا کھاؤ گے جیسا کھانے کا حق ہے. کھانے میں یہی کہو گے انبیاء نہ وارث چھوڑتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم تو مال کی محبت میں ایسے جم جاؤ گے. بات آئی ہے نہیں؟ آئی ہے. سبحان اللہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تو مال کو پسند کرو گے، مال سے محبت کرو گے، یعنی دنیا دار ہوگے، دیندار نہیں. بات اچھی نہیں لگ رہی؟ نہ تم کیوں ہے آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ تحبون الحبن، پھر تحبون کا مفعول مطلق آیا. اتنی ہوگی حبن، اب نہیں کہتے یار، نہیں کہتے حبن جمع. ایسے اب اسی کو خالق نے بالکل انہی لفظوں کو، اب مجھے کہنے دیں، انہی لفظوں کو سورہ الماعون میں بالکل یہی لفظ ہیں، یہی لفظیں سورہ الماعون. سورہ الماعون، معون کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس میں ضرورت کی شے موجود ہو اسے الماعون کہتے ہیں. وہ بحث کریں گے، ابھی بحث کریں گے. سورہ الماعون میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب کیا تو نے دیکھا اس کو؟ یار میں نے بڑا لطف لیا آج. ارأیت الذی، دیکھیں پہلے جماعت آئی، اب ایک کوئی آیا. ایک میں کہا کہ ارأیت الذی، میرا حبیب کیا تو نے، الذین نہیں، الذی، ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا ایک کو؟ ایک. اگر میں اس کو ایک لفظ کہوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. جس ایک کو اللہ نے کہا کہ جب قیامت میں جائیں گے تو پھر کہیں گے لوگ لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں کو دوست نہ بناتے. اور نہیں فرما رہے. خوش ہونا چاہیے یار، خوش ہونا چاہیے. جس کا نام ہی فلاں اللہ رکھ دے، وہ نہیں فرما رہے کوئی فلاں نام ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ دیر سے نہ سمجھ آئے جلدی جا رہا، ذہن تیار رکھا کرے سرکار. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، میرا حبیب تو نے دیکھا؟ ارأیت، تو نے دیکھا؟ الذی، ایک شخص،
دیکھیں تفسیر میں نام لکھا ہوا ہے جناب، جا کے دیکھیں تفسیر میں، ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا ایک کو، الذی ایک، اللہ زینا نہیں ایک، یکذب بالدین جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اس دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد یہ دین نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے جناب میں جملہ شاہ جی جملہ توجہ فرمائیں، جناب آدم علیہ السلام سے دین چلا ہے، سرکار دو عالم تک دین ایک رہا ہے، شریعتیں بدلی ہیں، دین نہیں بدلا۔ منسوخ شریعتیں ہوئی ہیں، دین منسوخ نہیں ہوا، دین ایک۔ یہ جو لفظ جھٹلانے والی بات ہے، دین، دیکھیں جب سے جناب آدم سے جناب سرکار دو عالم تک دین کو غلبہ برہانی حاصل رہا۔ ہائے 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 شاہ جی، غلبہ برہان، برہان کے معنی دلیل۔ جب سے جناب آدم سے دین چلا، دین کے بعد دلیل برہانی موجود ہے، کوئی دین آ جاتے اس کے مقابلے میں، یہ دین اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد دلیل برہانی موجود ہے۔ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا دین، صحیح سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دلیل برہانی، غلبہ برہانی، دلیل کے ساتھ دین غالب رہا۔ رسول خدا کے زمانے تک دین غالب رہا، حضور کے زمانے میں دین غالب رہا، غلبہ برہانی آدم علیہ السلام سے سرکار تک رہا، لیکن حضور کے زمانے میں دین کو غلبہ ظاہری نہیں ملا، غلبہ اظہاری نہیں ملا۔ کیوں؟ بات اچھی نہیں ہوئی؟ غلبہ اظہاری نہیں ملا۔ اظہار کے معنی ہوتا ہے، غلبے کے معنی ہوتا ہے دوسرے کا مغلوب ہو جانا، مگر اس کا وجود رہتا ہے۔ دو لڑتے ہیں، ایک غالب مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اس کا وجود رہتا ہے، اسے غلبہ کہتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں کہ دوسرے کا وجود ہی نہ رہے۔ دین کو جو غلبہ اظہاری ملے گا وہ 12ویں امام کے زمانے میں کفر و نفاق رہے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ملے گا اس کو؟ غلبہ اظہاری، اظہاری ملے گا امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن غلبہ برہانی کب سے ملا؟ جناب آدم سے سرکار دو عالم تک دین کو غلبہ برہانی حاصل ہے۔ جب حاصل ہے تو غلبے والی شے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے یہاں دین سے مراد کوئی وجود ہے، ہائے ہائے، وہ وجود ہی قائم آل محمد ہے۔ وہ کون ہے؟ اچھا، اللہم صلی علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں۔ غلبہ شاہ جی، غلبہ برہانی تو موجود تھا لیکن غلبہ اظہاری کب ملے گا؟ جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے، کوئی کفر نفاق شرک کوئی شے رہے گی ہی نہیں، صرف اور صرف اسلام ہوگا، صرف اور صرف ایمان ہوگا، کوئی شے نہیں ہوگی۔ لیکن یہ غلبہ برہانی جو ہے نا کب اچھا اسے میں تھوڑا سا کہہ کے، اب دین سے مراد کیا ہوا؟ یکذب بالدین، دین سے کیا مراد ہوا؟ اب سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے جہنمیوں کے مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا شے لے آئی؟ اچھی بات ہے، قرآن پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔
जहन्नमी पूछेंगे, जन्नती पूछेंगे, जहन्नमियों से बातें होती, जहन्नम में होते हुए जन्नत एक दूसरे से करीब होगी, बातें करते हैं। जन्नती पूछेंगे फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों बताओ मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी छाया ले आई। अब वो कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हाय हाय। अब यहाँ दुनिया ने नहीं समझा, हर आदमी कहने लगा हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। या नमाज का तसव्वुर नहीं, मुसल्ली नमाज के मानी नहीं। नमाज से दर्जात मिलते हैं, जन्नत नहीं मिलती। नमाज से सवाब मिलता है, जन्नत नहीं मिलती। जन्नत अकीदे से मिलती है, अमल से नहीं। समझे ना यार, ये क्या कह रहे, लम नको मिनल मुसल्लीन। मैं तर्जमा करूं, लम नको मिनल मुसल्लीन। वो कहते थे हम लम नको, नको ये काफ काना से नको जो आया ये तसलसल दवाम के लिए है। बिल्कुल देखिए, नमाजों के लिए वक्त मुकर्रर है, इस मुसल्लीन के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है। ये मुसल्ली कौन है। अब अरबी में एक दो लफ्ज़ है, एक होता है मुजल्ली, एक होता है मुसल्ली। मुजल्ली वो होता है जो घोड़े दौड़ में सबसे पहला नंबर आए, उसे मुजल्ली कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे आए उसे मुसल्ली कहते हैं। लम नको मिनल मुसल्लीन, हमने रसूल के बाद अली को दूसरे नंबर पे माना। बात समझ आ रही है। लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीना, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिला। कौन है मिस्कीन, गौर नहीं फरमा रहे, खुद खुमुस खा जाते थे। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, उस दिन हम ज़ुहूर इमाम के दिन को वहाँ जुठलाते थे। ये ज़ुहूर इमाम का दिन आ गया या नहीं आ गया, ये आया ना। अब अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, मेरा हबीब तूने देखा एक आदमी को, अल्लज़ी एक शख्स है, एक ओए होए 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 होए, पूरी कायनात में एक। जरा मुझे ये ताज्जुब हो रहा है, ओए होए 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 होए, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, जो जुठलाता है दीन को। आय हाय हाय, क्या करता है, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये वो है, फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये ज़ालिका माने वो, अल्लज़ी ये है, वो ये है। कुरान क्या कह रहे हैं, ज़ालिका वो के लिए आता है, अल्लज़ी ये के लिए आता है। मालूम होता है दोनों पहले बताए, वो ये है। अल्लाह कुरान ने बंद कर दिया बिल्कुल। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, आ गया यतीम यानी, फिर ये दुनिया के यतीम नहीं। गौर नहीं फरमा रहे, समझते जाएं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो है जो यतीम के बारे में मुंह फेर लेता है। अब मैं धक्के की लफ्ज़ तो ना कहूँ ना, जो लिख दिया जो जी चाहे लिख देते हैं। यदउल यतीमा, यतीम से क्या कर लेता है, इराज़ कर लेता है, मुंह फेर लेता है। ये यतीम कौन है, तो आम यतीम है ना। फरमाए ना कायनात पे फिर यतीम कौन है, कोई है ना यतीम जिसे खालिक लफ्ज़ यतीम अभी भी नहीं समझ रहे ना। जरा मैं क्या कह रहा हूँ, कोई है यतीम ना। अल्लज़ी यदउल यतीमा, वो यतीम के लिए क्या करता है, किसी को आमादा नहीं करता। भला यहुज़ो, वही तो हाज़ूना वाली बात आई, वो नहीं किसी को आमादा करता उस यतीम के लिए। फ़ज़ालिकल्लज़ी, हाँ, यदउल यतीमा वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। ओह, फिर मिस्कीन की अब बात आई, वो मिस्कीन के खाने पर किसी को आमादा ही नहीं करता। मालूम होता है बुनियाद ही यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हो गया, वला यहुज़्ज़ु अला तो आमिल मिस्कीन। कौन, यहुज़्ज़ु माने कितनी है,
اچھا بالکل ہی. کتنی ہیں؟ 4 ہے، 8 ہے، 1 ہے؟ فائل کتنی ہے؟ 1 صحیح. فائل کتنی؟ 1 ہے نا. ولا یحزو کا فائل کون ہے؟ 1. پیچھے جو آ رہا ہے 1. ولا یحزو علی طعام المسکین 1. لیکن آگے کیا کریں؟ آگے کیا کہتا ہے خالق؟ فویل للمصلین الذین. اب یہاں جماعت ہو گئی. بس جہنم ہے مسلین کے لیے. نمازیں پڑھ کے بھی جہنم ہے. نہ ہے یا نہیں ہے؟ شاہ جی فویلن، ویل مانے جہنم ہے. فویل لل. اچھا ذرا برانتر آپ صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے اچھا میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات رہ نہ جائے. پھر ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نام سنا ہوگا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد طاہر بن عبداللہ. ان کے گھر یہ کھانے کے لیے گئے. چلو ہم کہیں افطاری کے لیے گئے، کوئی حرج نہیں. یہ رمضان کا شاید دن تھے، افطاری کے لیے گئے. تو وہاں ایک شخص تھے پہلے سے بیٹھے ہوئے جن کو ثانی کے لقب سے پکارا جاتا تھا. وہ بیٹھے ہوئے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو کھانا کھایا اور کھا کے جب بیٹھے نا، شیخ مفید نام سنا ہوگے نا، تو انہوں نے ایک سوال کر دیا. انہوں نے کہا سرکار ایک سوال ہے میرا، آپ اس کو حل کریں. ہاں انہوں نے کہا بتاؤ. شیخ مفید نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے. کہنے لگے کہنا یہ ہے جب آپ اپنے رسول علیہ السلام کو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار دو عالم کے لیے کہتے ہو کہ ان کے پاس کائنات کا علم تھا، حکمت تھی. جب حکمت و علم رکھنے والا تھا رسول، تو پھر اللہ نے ان کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ مشورہ وہ لیتا ہے جو رائے میں کمزور ہو. مشورہ کون لیتا ہے؟ جو رائے میں کمزور ہوتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے. اللہ کہتا ہے ان سے مشورہ کرو. جب مشورہ کرو تو اس کا مقصد ہے رسول رائے میں معاذ اللہ کمزور تھے. جب کمزور تھے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ رسول کے پاس علم و حکمت تھی؟ جب یہ کہا تو علامہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ تو اس مشورے کے علم سے واقف ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا مشورے کے اندر 4 شرائط ہیں. 4. پہلی شرط یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو علم و دانش میں افضل ہو. غور نہیں فرما رہے. مشورہ ان سے لو جو علم و دانش میں افضل ہو، اس سے مشورہ لو. نمبر 2، اس سے مشورہ لو جو تم سے تجربے میں افضل ہو. ٹھیک ہے، اس سے لو جو تم میں تجربے میں افضل ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس مشورے میں مشورہ دینے والا افضل ہوتا ہے، لینے والا مفضول ہوتا ہے. جو مشورہ دیتا ہے وہ افضل ہے، جو لیتا ہے وہ مفضول ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب مشورہ لیا ہے تو پھر بہتر ہے کہ جو مشورہ لیا ہے اس پہ عمل کرے. 4 اصول ہے علامہ شیخ مفید نے فرمایا یہاں سرکار دو عالم پر یہ 4 اصول اپلائی نہیں ہوتے. پہلا اصول یہ ہے کہ جیسے مشورہ لے وہ علم و دانش میں افضل ہو. رسول سے کوئی علم و دانش میں آگے ہے نہیں. ہے علم و دانش میں رسول سب سے بہتر ہیں، لہٰذا یہ شیخ رسول کے لیے ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تجربے میں افضل ہو، جو نبیوں سے بھی پہلے موجود ہو، آدم علیہ السلام سے بھی، اس کا تجربہ کتنا ہونا چاہیے. پھر تیسری بات کہ مشورہ دینے والا فاضل ہوتا ہے اور لینے والا مفضول ہوتا ہے. تو اب اللہ نے رسول کو اسی آیہ کریمہ میں یہ کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امر میں ان سے مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم اپنا ارادہ پورا کر لو پھر اللہ پہ توکل کر کے کام کرو.
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ بے شک کر لو لیکن جو تمہارا عزم بنے، ارادہ بنے، اسی پہ عمل کرو. ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کرو. پھر چوتھی بات ہے کہ مشورہ دینے والا جس نے جب بہتر ہے کہ اسی کی رائے پہ عمل کرے، لیکن رائے پہ تب عمل کرے جب ساری شرطیں موجود ہوں. چونکہ رسول علم و تجربے میں سب سے زیادہ افضل ہیں جب کمی ہی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا جب تم اپنا ارادہ کر لو تو پھر تم اپنے ارادے پہ عمل کر کے توکل اللہ کر کے کام کرو. پھر مشورہ کیوں لیا گیا؟ اب شیخ مفید نے فرمایا اس لیے مشورہ لیا گیا اور اللہ نے حکم دیا رسول کو مشورہ کرنے کا تمام سے، تاکہ چونکہ مدینے میں منافق رہتے تھے مومنین کے ساتھ. غور نہیں فرما رہے، منافقین رہتے تھے مومنین کے ساتھ. اللہ نے کہا تمام مشورہ دو. اب ان کے مشورے سے پتہ لگ جائے گا. اور ٹھیک ہے، جب وہ مومن آئے گا تو اس کے مشورے کے الفاظ بھی کچھ اور ہوں گے، مشورے کا انداز بھی کچھ اور ہوگا. جب دوسرا آئے گا منافق تو اس کے مشورے کے لفظ بھی اور ہوں گے، انداز بھی اور ہوگا. لہٰذا اللہ نے رسول کے لیے خود مشورہ لینے کے لیے، رسول کے لیے نہیں تھا، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ ان میں مومن کون ہے. منافق معلوم ہو گیا کہ مدینے میں مومن و منافق موجود. اب فویل للمصلین الذین، اب ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. ہائے ہائے، شاہ جی پڑھ کے بھی جنت نہ ملے تو کیا پڑھا. نہ میں کیا کروں یار، میں بھی آخر آپ کو سنانا ہے، پڑھتے ہوئے بھی ہمیں دقت ہوتی ہے. فوائل للمصلین، ویل ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. یہاں بیچارے نمازیں پڑھتے رہے، وہاں جہنم میں. فوائل للمصلین الذین، توجہ فرمائیں، ہم وہی ہم جمع مسلین کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل تھے. جب وہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو پھر کون سی پڑھتے تھے؟ غور نہیں فرمایا. مسلین دلیل ہے کہ کوئی تو پڑھتے تھے نا. اللہ نے جو مسلی کہا نمازوں پڑھتے تھے تو پھر کوئی تو پڑھتے تھے. پھر پڑھ کے بھی کس سے غافل تھے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، تو پھر اپنی اصلی نماز سے غافل تھے. یہی میرے آقا سے پوچھا گیا، مولا نماز پڑھ کے بھی اصلی نماز کون سی ہے؟ فرمایا اصلی نماز ولایت علی ابن ابی. ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن. لمبی باتیں ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے. میں آپ جملہ کہوں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کا کوئی کام نہیں ہے، الماعون ہی سے تو وہ روکتے ہیں. میں اب پوچھا گیا مولا وہ الماعون کیا ہے؟ فرمایا جس میں ہر ضرورت کی شے نمایاں ہو وہ الماعون ہے. انہوں نے کہا مولا پھر وہ مجموعہ کون سی شے ہو سکتی ہے؟ فرمایا جس میں ساری نعمتیں جمع ہو کے ایک ہو جائیں، وہ ولایت علی ابن ابی طالب. یہی ہے نا ان کا کام ہے. بس آج کی رات معلوم ہے کہ جناب زینب عالیہ کی کمروں سے ایسی صدائیں آ رہی ہیں رونے کی، جن کی آوازیں کبھی آسمان نے نہیں سنی، گھر سے باہر نہیں آئیں. یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے،
ایسے رویا کریں جیسے رونے کا حق ہے۔ پرسا دین اس وقت جناب زینب عالیہ عزا خانے میں تشریف فرما ہے، پرسا دے میرے امام کا۔ جب آوازیں آئیں نا بیویوں کے رونے کی، ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ملعون کہتا ہے میں نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے جن کی آوازیں کبھی نہیں آئیں، وہ آوازیں میں نے باہر کرا دی۔ آج کی رات ساری رات زہرا کی بیٹیاں، آج 18 کی رات ہے نا، اجرکم اللہ۔ میں تھوڑی سی بات کر کے جناب عباس علیہ السلام کا ذکر کر کے میں ذرا آگے بڑھوں۔ ماہ رمضان کا یہ مہینہ، رمضان مہینہ ہے رمضان کا، سرکار تقریر فرماتے ہوئے اس محفل میں جناب حسن بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، جناب قمبر بیٹھا ہے، غازی ابو الفضل العباس بیٹھے ہیں۔ تقریر کے دوران پڑھتے پڑھتے سرکار علی نے اپنی تقریر روکی، روک کر فرمایا حسن آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ خدا کے لیے لفظیں ہوتی ہیں، سمجھنا آپ نے ہے۔ پرسادے سرکار حسن نے جب امام نے پوچھا نا، سرکار حسن نے کہا بابا آج 13 رمضان ہے۔ میرے امام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بیٹا باقی کتنے دن رہ گئے؟ بابا 16 یا 17 دن، بس اتنا کہنا تھا۔ میرے امام نے ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنی داڑھی پہ رکھ کے فرمایا کوفے والو ان قریب مراد قبیلے کا نامراد ہے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نا قبیلے، مراد قبیلے کا نامراد، ان قریب اس سر کے خون سے اس داڑھی کو رنگین کرے گا۔ خدا گواہ جب میرے امام نے یہ جملہ بھی ختم نہیں کیا تھا، ان کا بیٹا تڑپتے ہوئے ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مصائب کی۔ مصبر شادے نا جناب ام البنین کو ایسا بچا دیا نا۔ تڑپ کے جناب عباس اٹھے، گھبرا کے کہا بابا کیا یہ میری موجودگی میں ہوگا؟ اللہ اکبر، بابا میں بھی موجود ہوں تو آپ کی داڑھی بھی رنگین ہو جائے۔ جناب عباس کو امام نے بلایا، بالکل قریب بلا کے۔ جب آئے نا جناب عباس کا قد مبارک اونچا ہے، قریب ہو کے جھک کے اس بازو پہ بوسہ دے کے کہا عباس مشیت یہی ہے، اللہ اس داڑھی کو رنگین دیکھنا چاہتا ہے۔ آ گئی آج کی رات، اس کی رات سرکار امیر المومنین نے گھر آ کے روزہ افطار کیا۔ جناب زینب عالیہ نے ایک روٹی رکھی جو کی، پیالے میں نمک رکھا، ایک گلاس دودھ رکھا۔ جب جناب علی آئے نا کہا بابا بسم اللہ۔ دیکھ کے میرے امام نے فرمایا میری مزاج سے واقف بیٹی آج اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں، بابا کمزوری ہے لہذا میں نے دودھ کا اضافہ کیا ہے۔ فرمایا نہیں دودھ اٹھا لو، پینے والا پی لے گا۔ نمک سے توڑ کے نا، نمک سے سرکار نے روزہ افطار فرما کے تھوڑا سا کھایا۔ بی بی کہتے بابا آگے کمزوری ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ خاموش ہو گئے۔ بی بی کہتے ہیں ساری رات جناب علی یا اندر ہوتے تھے یا صحن میں، ان آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ کر فرماتے تھے ستاروں گواہ رہنا، ہے میں نے تمہیں ساری زندگی چمکتے دیکھا ہے، تم نے کبھی جناب علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں۔ جناب زینب عالی کہتے میں گھبرا گئی، اللہ خیر کرے بابا بار بار باہر جاتے اندر آتے ہیں۔ پھر صبح سحری کا وقت آیا، تھوڑا سا کھا کے جب چلے نا جانے لگے، باہر پالتو بطخیں ہیں، ابھی گھر کے باہر نہیں گئے، جو گھر دیکھ کے آئے ہیں بالکل ابھی بڑی ڈیری سے اندر تھے کہ ان بطخوں نے آ کے جناب علی کی ابا کے دامن کو چونچوں سے پکڑ کر آوازیں نکالنی شروع کی۔ جناب علی بیٹھ گئے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر فرمایا، جناب زینب عالیہ نے انہیں ہٹانا چاہا، فرمایا انہیں ہٹاؤ نہیں، یہ آنے والے حالات سے واقف ہیں، یہ مجھ پہ نوحہ کر رہی ہے، اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کے جناب علی نے قدم رکھا، باہر نکلے، آئے مسجد کوفہ میں، یہ جہاں اور آدمی سو رہے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون زہر ہلاہل میں ڈوبی ہوئی تلوار سینے کے نیچے رکھ کے اوندھا سو رہا ہے۔
جناب علی نے ٹھوکر ماری، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ جناب علی کو دیکھ کر یہ پریشان ہو گیا، گھبرا کے ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ جناب علی نے آ کے گلدستہ آذان پر آخری آذان کہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب علی علیہ السلام مؤذن ہوں، آذان دینے والے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ جب جناب علی علیہ السلام نے آذان ختم کی نا، آئے اور آ کر محراب عبادت میں عزادار نماز پڑھنی شروع کی۔ ابھی دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسری رکعت کے سجدے سے، پہلے سجدے سے سر اٹھایا، اس ملعون نے آ کے پیچھے سے وہاں تلوار کی ضرب لگائی جہاں عمر ابن عبد ود کا نیزہ لگا تھا۔ بس تلوار کا لگنا تھا، خون کا فوارہ نکلا، آسمان سے ندائی قد قتلا امیر المومنین، ہائے ہائے قد قتلا امیر المومنین۔ جب آسمان سے ندائی نا، اللہ جانے جناب حسنین روایت میں ہے کیسے جلدی آئے غازی ابو الفاضل العباس۔ میرے امام نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں بابا، ٹھہر جائیں، میں ابھی بیان کروں۔ اے جناب عباس پہنچے نا، میرے امام نے فرمایا حسن پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھا کے نا سرکار حسن نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا مجھے گلی میں ڈال کے جناب حسن کو، امام علی علیہ السلام کو لے کے چلے نا۔ سارے صحابہ پیچھے روتے ہوئے، دھاڑے مار مار کے ماتم کرتے ہوئے جب آئے نا گھر کے دروازے پر، میرے علی آقا نے کہا حسن مجھے سہارا، جو رونا چاہتے میں جملہ کہوں، حسن مجھے سہارا دو۔ سرکار حسن نے سہارا دیا۔ میرے زخمی امام نے فرمایا میرے صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ، ہائے 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 ہائے، اب واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہاں نہیں ٹھہرنا، تاکہ بات مسجد میں نہیں پڑھنی۔ جب سارے چلے گئے تب کہا حسن مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ اب جو حسن اٹھانے لگے، بابا کیوں بھیجا؟ جناب علی کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ فرمایا حسن قد قتلا امیر المومنین کی آواز میری زینب نے سنی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہے، جب میں زخمی حالت میں جاؤں گی مجھے دیکھ کر میری بیٹیوں نے رونا شروع کر دینا ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ میری بیٹیوں کی آواز کوفے والے سنیں، میں کہوں گا مولا آج موجود ہے تو، یہی بازار کوفہ ہے، زہرا کی بیٹیاں ہیں، لے آئے نا مولا کی شبی۔ میں کہوں گا مولا تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔